قرآن 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 کی روشنی، قرآن کی روشنی۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایفجن چینل کے ناظرین، پروگرام قرآن کی روشنی میں ہم آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے درود شریف کی فضیلت اپنے اس پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایفجن چینل کے ناظرین، قرآن کی روشنی پروگرام میں آج کا ہمارا ٹاپک ہے درود سے مغفرت۔ سبحان اللہ۔ جی ہاں، درود پاک ایک ایسا عمل ہے کہ درود پاک کی برکت سے مغفرت ہو جایا کرتی ہے۔ حضور نبی رحمت، شفیع امت، سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک، مقدس اور عظیم ذات پر درود پاک بھیجنا ایک مسلمان کے لیے بہت بڑی نعمت ہے اور اعزاز ہے اور خوش قسمتی کی بات ہے کہ اس کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کا موقع ملا، اسے یہ سعادت ملی، یہ خوش نصیبی کی بات ہے۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالی نے بھی قرآن پاک میں درود پاک پڑھنے کی حکم ارشاد فرمایا۔ اللہ عز و جل قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ترجمہ کنز العرفان۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو ان پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تفسیر صراط الجنان میں اس آیت مبارکہ کے متعلق کچھ یوں آتا ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ یہ آیت مبارکہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی صریح نعت ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالی اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر رحمت نازل فرماتا ہے، اور فرشتے بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حق میں دعائے رحمت کرتے ہیں۔ اور اے مسلمانوں، ہم سے کہا جا رہا ہے، اے مسلمانوں تم بھی ان پر درود اور سلام بھیجو، یعنی رحمت اور سلامتی کی دعائیں کرو۔ اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن نے انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اشعار کی صورت میں بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں درود و سلام کا ہدیہ خوبصورت انداز سے پیش کیا۔ انہی کے الفاظ میں ہم بھی دہراتے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ کعبے کی بدرو دجا تم پہ کروڑوں درود
طیبہ کی شمس و ضحا تم پہ کروڑوں درود، شافع روز جزا تم پہ کروڑوں درود، شافع روز جزا تم پہ کروڑوں درود، دافع جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود۔ اور کہیں فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شہر یار ارم تاجدار حرم، شہر یار ارم تاجدار حرم، نوبہار شفاعت پہ لاکھوں سلام، شب اسرا کے دولہ پہ دائم درود، شب اسرا کے دولہ پہ دائم درود، نوشائے بزم جنت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے درود و سلام پڑھنے والوں کے لیے عزت، مغفرت، بخشش یہی نہیں بلکہ وسعت رزق، گھروں میں برکتیں، درجات کی بلندی اور حاجت روائی اور دیگر کئی فضائل و برکات کی بے شمار بشارتیں عطا فرمائی۔ درود پاک پڑھنے والوں جھوم جائیے اور نیت فرما لیں کہ ہمیں درود پاک کی عادت بنانی ہے، اپنی عادتوں میں شامل کریں۔ اس سے انشاءاللہ عز و جل آپ کی فضول باتوں سے آپ کو چھٹکارا مل جائے گا، آپ کو فضول باتوں سے بچنے میں آپ کو مدد ملے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں فضول گوئی سے، گناہوں بری گفتگو سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر ایک بار درود پاک بھیجیں اور وہ قبول ہو جائے، درود پاک تو ہم پڑھتے ہیں، اگر کوئی درود پاک بھیجے اور وہ قبول ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے 80 سال کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہی نہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی ایک حدیث پاک روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مومن جمعہ کی رات 2 رکعت نماز پڑھے، جی ہاں، ہو سکے تو ان باتوں کو لکھنے کی عادت بنائیں۔ جب کوئی علم کی بات ہم سنتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنی علم کی بات کو قلم سے قید کر لیں، لکھ لیں، کیونکہ اکثر لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ جب کوئی بیان سنتے ہیں، کوئی علم حاصل کرتے ہیں، کوئی علم کی بات سنتے ہیں تو اسے سن کر یہ گمان کرتے ہیں کہ یہ تو مجھے یاد ہو گیا ہے اور یہ بات تو مجھے سمجھ میں آ گئی ہے، لیکن جیسے ہی بیان ختم ہوتا ہے یا وہ مجلس ختم ہوتی ہے اور پھر ان سے پوچھا جائے کہ جناب آپ کہاں سے آ رہے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک مجلس میں بیٹھے تھے، اس مجلس میں ہم نے بہت اچھے اچھے بیانات سنے، بہت اچھے واقعات سنے، روایتیں سنی۔ اگلا سوال اگر ان سے پوچھ لیا جائے کہ آپ نے کیا سنا ذرا بتائیے تو صحیح، تو وہ پھر دائیں بائیں جھانکنے لگتے ہیں۔ یعنی اس پر سے آپ اندازہ لگائیں کہ بندہ سنتے وقت تو یہ گمان میں ہوتا ہے کہ جو میں بات سن رہا ہوں ساری باتیں مجھے سمجھ میں آ رہی ہیں اور میرے ذہن میں بھی یہ ساری باتیں بیٹھتی چلی جا رہی ہیں، لیکن پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارا حافظہ بھی کمزور ہے اور ہمارا ہاضمہ بھی کمزور ہے، ہمیں کوئی بات یاد نہیں رہتی، لہذا ضروری ہے
کہ جب کوئی علم کی بات بتائی جائے تو اس کو ضرور قلم بند کر لیا کریں، لکھ لیا کریں۔ لکھنے کی عادت سے یہ ہوگا کہ آپ نے جو علم کی بات لکھی تھی اس کو آپ دوبارہ پڑھ سکتے ہیں، کسی کو بتا بھی سکتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں پر بڑا رحم فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ اس کی رحمت بندوں کی بخشش کے بہانے تلاش کرتی ہے کہ بندہ کون سا عمل کرے اور اس کی بخشش کر دی جائے۔ جی ہاں، بندے کو بخشنے کے لیے بہانے رحمت الہی تلاش کیا کرتی ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ رحمت حق بہانہ می جویت، رحمت حق بہا نمی جویت، یعنی رحمت حق یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت بہانہ تلاش کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت قیمت تلاش نہیں کرتی۔ لہذا اللہ تعالیٰ کی رحمت تو بندوں کو بخشنے کے بہانے تلاش کرتی ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا بھی انہی بخشش کے بہانوں میں سے ایک بہانہ ہے۔ جی ہاں، اگر ہم مغفرت چاہتے ہیں تو یہ بہانہ ہمارے لیے بہت بہترین ہے۔ یہ مغفرت کا بہانہ ہے، یہ بخشش کا بہانہ ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب دو شخص آپس میں ملاقات کریں اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دیتا ہے، ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو ہمارے اندر تو لوگوں سے ملاقات کرنے، مسلمانوں کو سلام کرنے کی عادت بڑھ جانی چاہیے۔ یہ عمل ہمارا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، لیکن بدقسمتی سے آج ہم اللہ عز و جل کی رضا والی جو نیت ہوتی ہے نا، وہ کرنے میں ہم غافل ہیں کہ جب کسی سے ملاقات کرنا ہے تو کس نیت سے ملاقات کرنا ہے۔ کوئی اپنا اسٹیٹس بڑھانے کے لیے، کوئی اپنا کاروبار چمکانے کے لیے، کوئی اپنی عزت میں اضافہ کرنے کے لیے ملاقات کر رہا ہے۔ یعنی جو بھی نیت ہے تو وہ دنیاوی مفاد کے لیے ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے ہم کب ملاقات کریں گے؟ جب ہم اپنے بھائی سے ملیں، ہم اپنے رشتہ دار سے ملیں تو اللہ کی رضا کے لیے ملاقات کرنی ہے، اور یاد کر کے ملاقات کے دوران درود شریف پڑھنا ہے، اور اس حدیث پاک کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب دو بھائی آپس میں ملاقات کرتے ہیں، جب دو مسلمان آپس میں ملاقات کرتے ہیں اور درود شریف پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو انشاءاللہ اس یقین کے ساتھ جب ہم یہ عمل کریں گے تو اس کی برکتیں بھی حاصل ہوں گی انشاءاللہ۔ ایک شخص کا واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ناظرین، ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا ایک گناہ گار پڑوسی تھا، جب اس کا انتقال ہو گیا تو ایک مرتبہ میں نے اسے خواب میں دیکھا کہ وہ جنت میں ٹہل رہا ہے، جنت کے مقامات طے کر رہا ہے۔ جنت کے اندر کسی مقام پر میں نے اس کو دیکھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تو گناہ گار تھا، تیرے بظاہر کوئی ایسے اعمال نہیں تھے کہ تجھے یہ مقام حاصل ہوتا، تو بتا کہ تجھے یہ مقام کیسے ملا؟ وہ عرض کرتا ہے کہ یقیناً میری زندگی گناہوں میں بسر ہو رہی تھی، لیکن ایک مرتبہ میں اجتماع میں شریک ہوا، مبلغ صاحب نے بیان کے دوران درود شریف کی فضیلت لوگوں کو بتائی کہ جو کوئی بلند آواز سے درود پاک پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اور مبلغ اسلام نے بلند آواز سے درود پاک پڑھا، میں نے بھی پڑھا اور تمام مجلس والوں نے بھی پڑھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ سمیت تمام اجتماع
والوں کو مغفرت سے نواز دیا۔ سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کتنی بڑی ہے کہ ایک گناہ گار شخص جب اجتماع میں جاتا ہے، مبلغ کا بیان سنتا ہے اور بلند آواز سے درود پاک کی فضیلت سن کر اسی وقت یقین کے ساتھ کہ یہ جو بیان کیا جا رہا ہے کہ جو درود پاک بلند آواز سے پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے، اس نے اس نیت کے ساتھ کہ میں بھی درود پاک پڑھوں گا، میری بھی مغفرت ہو جائے گی، اس نیت کے ساتھ جب اس نے درود پاک پڑھا ہے تو اس کی ہی نہیں بلکہ تمام اجتماع والوں کی اللہ تعالیٰ نے بخشش اور مغفرت فرما دی۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں درود پاک کی کثرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی کہ میں سارے ورد و وظائف چھوڑ دوں گا۔ کیا فرماتے ہیں کہ میں جتنے ورد اور وظائف کرتا ہوں وہ سارے ورد و وظائف چھوڑ دوں گا اور اپنا سارا وقت درود خوانی میں صرف کروں گا۔ تو سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ فیض گنجینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ تمہاری فکریں دور کرنے کے لیے کافی ہوگا اور تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری بات کہ بندہ صرف اور صرف اگر ایک ہی وظیفہ یعنی درود پاک ہی کی اگر کثرت کرتا رہے اور کوئی ورد و وظائف نہ کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تب بھی اسے مغفرت کی بشارت عطا فرماتا ہے، اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، اس کی فکریں اور ٹینشن دور کر دیا جاتا ہے۔ آج معاشرے کے اندر میں ایک شور ہے، ایک آواز ہر طرف سے آتی ہے، ٹینشن، فکریں، ہر کوئی کسی نہ کسی فکر میں مبتلا ہے۔ کسی کو کاروبار کی فکر ہے، کسی کو گھر بار کی فکر ہے، کسی کو کسی چیز کی فکر ہے، کسی کو پڑھائی کی فکر ہے، اور فکروں کے اندر وہ ایسے مبتلا ہے کہ نہ وہ عبادت صحیح سے کر پاتا ہے، نہ دعا صحیح سے کر پاتا ہے، نہ رب تبارک و تعالیٰ کی یاد صحیح سے کر پاتا ہے، نہ اس کو تلاوت کی فرصت ملتی ہے کہ جناب آپ نے پچھلی مرتبہ کب قرآن پاک کھول کر دیکھا تھا تو اسے یاد نہیں، کہ میں نے کب قرآن شریف لے کر بیٹھا تھا، کون سے دن کون سی تاریخ کو بیٹھا تھا، اسے یاد نہیں۔ کیوں؟ کہ جناب کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، اتنی فکریں ہیں، اتنا ٹینشن ہے۔ لہذا یہ روایت ہمارے اور آپ کے لیے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرا ٹینشن دور ہو جائے، میری فکریں کم ہو جائے، تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کے اس عمل کو آپ بھی اپنا لیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی طرف سے ملنے والی جو بشارت ہے اس کے بھی مصداق بن جائیں کہ آقا صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم درود پاک کی کثرت کو اپنا معمول بنا لو تو یہ تمہاری فکریں دور کرنے کے لیے کافی ہوگا اور تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو درود پاک کی کثرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں درود پاک کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ملنے والی بخشش اور مغفرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیے، بندہ اپنی زندگی گزارتا چلا جاتا ہے اور زندگی کے آخری موڑ پر پہنچ جاتا ہے، لیکن اسے یہ توفیق نہیں ہوتی کہ اب میرے زندگی کے آخری ایام چل رہے ہیں، مجھے کبھی بھی دنیا سے جانا پڑ سکتا ہے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مغفرت کا سوال نہیں کرتا، اپنی بخشش کا سامان نہیں کرتا۔ یاد رکھیے، اگر ہم یوں ہی زندگی گزارتے ہوئے یوں ہی گناہوں میں جو ہے زندگی بسر کرتے ہوئے دنیا سے چلے گئے اور توبہ نہیں کی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس گناہوں بھرے اعمال نامے کو لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کہیں شرمندگی کا سامان نہ ہو جائے۔ لہذا آئیں، نیت کریں اور توبہ کی عادت بنائیں، اور توبہ کا سب سے بہترین ذریعہ، بخشش کا
بہترین ذریعہ درود پاک ہے۔ درود پاک کو اپنائیں، درود پاک کی کثرت کریں، انشاءاللہ مغفرت بھی ہوگی، بخشش کے پروانے بھی ملیں گے، اور جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام بھی ملیں گی، دنیا میں بھی سرخروئی حاصل ہوں گی، دنیا کا ٹینشن بھی دور ہوگا، دنیا کی فکریں بھی دور ہوگی، اور دنیا کے اندر میں آپ کو رزق میں بھی برکت ہوگی۔ ہم نے سنا نا بھی کہ رزق میں برکت ہوگی، گھر میں برکت ہوگی، کاروبار میں برکت ہوگی، ٹینشن اور فکریں دور ہوگی، سکون حاصل ہوگا۔ تو آئیے نیت کریں کہ انشاءاللہ عز و جل درود پاک کی کثرت کرتے رہیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے مغفرت حاصل کرتے رہیں گے، بخشش پاتے رہیں گے، اللہ کی رحمت پاتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ FGN چینل دیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن